بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ پھر اس کے بعد اس نے اتنا موقع ہی نہیں دیا کہ آپ اس قابل ہو سکتے کہ مجھ سے مدد حاصل کر پاتے۔ وہ تو قدرتی کچھ مہربان تھی اور ابھی آپ کی زندگی تھی جو آپ بچ گئے، ورنہ وہ آپ کو کسی صورت میں زندہ نہ چھوڑتی۔ حمزات یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کیا اب اس کی طرف سے کوئی اور خطرہ لاحق نہیں؟ میں نے پوچھا۔ خطرہ تو ہے، مگر میرے ہوتے ہوئے وہ آپ پر ہاتھ نہیں ڈال پائے گی، کیونکہ میں اس وقت تک آپ کو تنہا نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ اس سے اپنی بے بسی اور اذیت کا انتقام نہ لے لیں۔ حمزات نے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم معلوم کرو، میری بھی خواہش ہے کہ میں اسے اسی طرح بے بس و مجبور دیکھوں جس طرح اس نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ میں نے کہا، غالباً تیسرے دن حمزات نے مجھے اطلاع دی، آج رات وملا کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس بارے میں سب کچھ معلوم کر چکا تھا۔ حمزات نے بتایا کہ وملا کو آسانی کے ساتھ زیر کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے مجھے تنبیہ بھی کی کہ میں اس سے کوئی غلط حرکت نہیں کروں گا، ورنہ اس صورت میں یہ ہوگا کہ حمزات تو میری کوئی مدد نہیں کر پائے گا اور وملا اپنی پرسرار قوتوں کے ذریعے مجھے بے بس کر دے گی۔ ہر چند کے بات میری طبیعت اور مزاج کے خلاف تھی، مگر میں نے مان لی۔ پھر اس رات مغرب کے بعد حمزات نے ایک دم مجھے بتایا کہ غالباً وملا کو ہمارے ارادوں کے بارے میں علم ہو چکا ہے، اس لیے اب وہ دلی سے فرار ہو رہی ہے، تو پھر اسے روکو، اسے بھاگنے نہ دو، میں نے پرجوش لہجے میں کہا۔ لیکن اب وہ چوکنا ہو چکی ہے، اگر اب اسے روکنے کی کوشش کی گئی تو دوسری صورت میں وہ خودکشی کر لے گی۔ حمزات نے بتایا، مجھے حمزات کا یہ فیصلہ قبول کرنے کے لیے اپنے اوپر جبر کرنا پڑا۔ میں ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا کہ وملا اس آسانی سے بھاگ جائے، اور وہ بھی میرے علم میں آنے کے باوجود، لیکن میں اس پر بھی راضی نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لے اور میں اپنے دل میں انتقام کی سلگتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا نہ کر سکوں۔ دن تیزی سے گزرتے رہے اور میرے ذہن سے وملا کا خیال محو ہوتا گیا، اور پھر میں اسے بالکل ہی بھول سا گیا۔ لیکن اب مجھے اپنے ہاتھوں کی محرومی کے احساس نے بے چین کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں مفلوج ہونے کے سبب قدم قدم پر حمزات کا محتاج ہو کر رہ گیا تھا۔ آخرکار ایک دن تنگ آ کر میں نے حمزات سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اس مفلوج جسم سے نجات حاصل کر لی جائے۔ حمزات کو میری رائے سے اتفاق نہیں تھا، مگر وہ میری مرضی اور خواہش کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ اس بار پھر قطب مینار کے قریبی کھنڈرات ہمارے کام آئے۔ سب کچھ نہایت سکون و اطمینان اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہو گیا۔ نیا جسم بھی جوان اور خوبصورت تھا۔ 40 دن گزارنے کے لیے یہ جگہ نہایت مناسب و موزوں تھی، اور اس سے پہلے بھی میں یہاں رہ چکا تھا، لیکن ابھی صرف 11 دن گزرے تھے کہ ایک شام میں نے ان کھنڈرات کے قریب بہت سے قدموں کی چاپ سنی۔ اسی کے ساتھ میری نظر حمزات کے چہرے پر پڑی، جس پر مجھے فکر کے سائے سے منڈلاتے نظر آئے۔ یہ بہت برا ہوا، میں نے اسے تو بالکل فراموش ہی کر دیا تھا۔ حمزات بڑبڑایا، لیکن اب ہو بھی کیا سکتا ہے؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وملا کی، حمزات نے جواب دیا۔ آخر وہ اپنا کام کر ہی گئی، ہم تو اس کی غفلت سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، مگر وہ فائدہ اٹھا گئی، اور اب 40 دن سے پہلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ جانتی تھی کہ اس صورت میں بھی اس کا کوئی پرسرار حملہ کارگر نہیں ہوگا، اس لیے اس نے دوسرا رستہ اختیار کیا۔ پولیس ان کھنڈرات میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہے اور یقیناً یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے رہ رہ کر اپنی غفلت پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے ایک دشمن کو کیوں فراموش کر دیا۔ میرے قریب ہی مجید کا کٹا ہوا سر اور میرا پرانا جسم پڑا ہوا تھا۔ مجید بھی میرا ایک مرید ہی تھا، جس کو اس بار میں نے اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ پولیس لازمی طور پر مجید کے قتل میں مجھے گرفتار کرے گی، اور وہ بھی اس حالت میں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم یہ سر اور بقایا جسم یہاں سے غائب کر دو؟ اچانک میں نے حمزات سے سوال کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ان 40 دنوں میں خود بھی
بالکل مفلوج ہو کر رہ جاتا ہوں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ حمزاد کی فکر میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس کے الفاظ ختم ہوتے ہی میری سماعت سے ایک بھاری بھرکم آواز ٹکرائی، وہ رہا وہ ادھر۔ کوئی چیخا اور میرے اوسان خطا ہو گئے۔ خطرہ بالکل میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ پھر بیک وقت کئی پولیس والے ان کھنڈرات میں داخل ہو گئے۔ میں خود سے اٹھنے کے قابل نہیں تھا، اس لیے پولیس والوں کے وہاں پہنچنے کے باوجود بھی اس طرح لیٹا رہا۔ اٹھو، ایک پولیس والا گرجا۔ میں اس قابل نہیں ہوں، میں نے نحیف سی آواز میں جواب دیا۔ ارے، کسی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ غالباً اس کی نظر مجید کے کٹے ہوئے سر پر پڑ گئی تھی۔ پھر کچھ اور پولیس والے بھی کھنڈر میں داخل ہوئے، انہی میں ایک انسپکٹر بھی تھا۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میں چونکا۔ وہ میرا شناسا اور عقیدت مند تھا۔ آپ، وہ مجھے اس حال میں وہاں پڑا ہوا دیکھ کر ہکلایا، مگر میں خاموش رہا۔ کچھ ہی دیر میں مجید کا کٹا ہوا سر اور بقایا جسم وہاں سے اٹھوا لیا گیا، اور جب پولیس والوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی میں اپنے پیروں پر اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا تو انہوں نے مجھے بھی اٹھوا لیا اور پولیس کے ٹرک میں ڈال دیا۔ مجید کا تعلق بھی دلی کے ایک بڑے خاندان سے تھا، اس لیے پولیس کے اعلیٰ افسران بھی وہاں موقع پر موجود تھے۔ مجھے پہلے حوالات میں ڈالا گیا اور مجھ سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی، لیکن میں نے اب مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ یہ خبر چھپی نہ رہ سکی کہ میں ایک قتل کے سلسلے میں ملوث ہو کر گرفتار ہو چکا ہوں۔ دلی میں میری شخصیت معمولی لوگوں میں نہیں تھی، بڑے بڑے لوگ میرے مریدوں میں تھے۔ ان سب کا تانتا بند گیا۔ انہوں نے انتہائی کوشش کی کہ مجھے ضمانت پر رہا کرا لیں، مگر مجید کا خاندان بھی کم بارسوخ نہیں تھا۔ نتیجے کے طور پر ضمانت بھی نہ ہو سکی۔ ادھر میں نے بھی اقبال جرم نہیں کیا تھا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام عجیب شش و پیچ میں تھے کہ کریں تو کیا کریں۔ میں ایسا ہرگز شخص بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ پر 3rd ڈگری کا استعمال کر سکتے، کیونکہ خود افسران میں میرے بہت سے عقیدت مند تھے۔ دن گزرتے گئے اور پھر مجھے حوالات سے جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ سارا شہر جیسے اس مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے امڑ پڑا تھا۔ میرے ایک صاحب حیثیت مرید نے ایک بڑا وکیل میری پیروی کے لیے کھڑا کیا تھا۔ وہ نوجوان اور ذہین وکیل مجھ سے بھی ملا اور حقیقت حال دریافت کرنا چاہی۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا تھا کہ کسی بھی طرح صرف 18 دن اس کیس کا فیصلہ نہ ہونے دوں، کیونکہ اس وقت 40 دن پورے ہونے میں 18 دن باقی رہ گئے تھے۔ جب وہ وکیل مجھ سے ملا تھا تو وہ میری عجیب و غریب بات نہ سمجھ پایا تھا اور یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ وہ کوشش کرے گا، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا، اور 40 دن پورے ہونے سے 9 دن پہلے ہی میری تقدیر کا فیصلہ سنا دیا گیا۔ مجھے عدالت نے پھانسی کا حکم دیا تھا۔ 40 دن پورے ہونے سے صرف 1 دن پہلے مجھے پھانسی ہونے والی تھی۔ جیل میں مجھ سے میرے مرید اور عقیدت مند مرزا مبین سے بھی میں نے صرف اتنا کہا کہ ہائی کورٹ میں فوراً اپیل کر دی جائے۔ پھر 40واں دن بڑی بےتابی اور اضطراب کے ساتھ گزرا۔ اب میں اندھیرے کا منتظر تھا، اور جب ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تو حمزاد میرے لیے غسل صحت کی تیاری کرنے چلا گیا۔ مجھے جس کوٹھڑی میں رکھا گیا تھا وہاں میں تنہا ہی تھا۔ کچھ دیر بعد ہی حمزاد لوٹ آیا۔ پھر میں نے غسل کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ نئی زندگی اور نیا جسم مبارک ہو، حمزاد کی آواز گونجی۔ اور تمہیں بھی، میں نے جواباً کہا۔ اب ہماری منزل مترا ہے، غالباً آپ ولملا سے نمٹنا پسند کریں گے، حمزاد نے مجھے یاد دلایا۔ کیوں نہیں، میں فوراً بولا، میں اسے کس طرح بھول سکتا ہوں۔ اسی رات حمزاد مجھے مترا لے پہنچا۔ پتھریلی گلیوں سے گزرتا ہوا
وہ ایک بڑے سے مکان کے سامنے پہنچ کر رک گیا اور مجھے مخاطب کر کے بولا، ہمارے لیے یہ بات انتہائی سودمند ہے کہ وہ اس وقت خوابدیدہ ہے اور اس پر غفلت میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ کو غالباً وہ منظر اب تک نہیں بھولا ہوگا جب آپ نے ماپارا پر فتح حاصل کی تھی، وہ بھی ہمیں خوابدیدہ ملی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، لیکن اس وقت میں ماپارا کا منحوس تصور نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے جواب دیا، تم اپنا کام شروع کرو۔ چند لمحے بعد ہی وہ مجھے لے کر مکان میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی ہم نے اس کمرے میں قدم رکھا جہاں وملا خوابدیدہ تھی، مجھے ایک عجیب سی گونج سنائی دی اور میرے کان اس آواز سے سن سے ہو گئے۔ اس آواز کے ساتھ اچانک وملا اپنے بستر پر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس طرح ایک دم اپنے کمرے میں دیکھ کر ایک لمحے کو اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ آخر میں تم تک پہنچ گیا، میں نے اسے مخاطب کیا۔ ہاں تم پہنچ دو گے، مگر میرے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ وہ پھنکاری، اس بار میرے ہاتھ مفلوج نہیں ہیں، میں نے زہریلے لہجے کے ساتھ کہا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم نے دیکھ لیا کہ میں تمہارے کمرے میں داخل ہوتے ہی کس طرح خود بخود بیدار ہو گئی ہوں۔ میرے علم میں آئے بغیر کوئی بھی میری خوابگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ خیر ان باتوں کو چھوڑو، میں تم سے ایک سودا کرنا چاہتی ہوں، بولو تم تیار ہو؟ وہ میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی، تم اب اس منزل میں نہیں ہو کہ مجھ سے کوئی سودا کر سکو، یہ میں بھی جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اگر تم چاہو تو میری تمام پرسرار قوتیں اپنی پرسرار قوت کے ذریعے سلب کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں تم میرے جوان اور حسین جسم سے محروم ہو جاؤ گے۔ اگر تم مجھے اپنانے کا وعدہ کرو تو میں اس پر بھی تیار ہو سکتی ہوں۔ اگر تم مجھے اپنانے کا وعدہ کرو تو میں اس بار بھی تیار ہو سکتی ہوں کہ اپنے باپ کے انتقام کا خیال اپنے ذہن سے نکال دوں اور ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جاؤں۔ یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ اگر تم حقیقتاً زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے پر آمادہ ہو تو تمہیں اس کے لیے کچھ قربانیاں دینی ہوں گی۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے ہر قربانی دینے پر آمادہ ہوں۔ اس کی آواز میں پختگی تھی، اور پھر میں یہ جان کر سخت حیرت میں پڑ گیا کہ وہ اپنا مذہب بھی چھوڑنے پر آمادہ تھی، لیکن پرسرار قوتوں سے دستبردار ہونے پر وہ فوری طور پر آمادہ نہ ہوئی۔ کچھ دیر کی بحث و تکرار کے بعد آخر وہ اس پر بھی تیار ہو گئی۔ مجھے جیسے میری کھوئی ہوئی جنت مل گئی۔ میں نے حمزاد کو اشارہ کیا، اس نے میرے اشارے پر وملا کے گرد ایک احصار قائم کر دیا اور مجھ سے مخاطب ہوا، صبح تک یہ اپنی تمام قوتوں سے محروم ہو چکی ہوگی۔ اب چلیے، میں صبح آؤں گا اور کل تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں نے وملا سے کہا، اور حمزاد کے ہمراہ وہاں سے چل دیا۔ شہر سے باہر ایک ویران سی مسجد میں نے پناہ لی۔ رستے میں ایک جگہ ہنگامہ دیکھ کر میں نے اس کی وجہ حمزاد سے دریافت۔ حمزاد نے مجھے بتایا کہ ہندو اور مسلمانوں میں باقاعدہ ٹھن گئی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان کے قیام کو صرف چند دن گزرے تھے اور پورے ہندوستان میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے تھے۔ اسی رات مجھے ایک اور خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہاں سے پاکستان چلا جاؤں۔ ہندوستان میں میرا تھا بھی کون، سوائے چند اذیت ناک یادوں کے؟ دوسرا، میں جیل سے فرار بھی ہوا تھا اور میں بہرحال مجرم تھا۔ مجھ پر 2 قتل کرنے کے الزام تھے۔ اس طرح پولیس کی دسترس سے بھی بچ سکتا تھا۔ اس رات میں نے اپنے ذہن میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں وملا کو اپنے ساتھ لے کر فوراً پاکستان روانہ ہو جاؤں گا۔ صبح ہوتے ہی مجھے حمزاد وملا کے گھر لے پہنچا۔ میں اسے لے کر پھر شہر سے باہر اسی ویران مسجد میں آ گیا۔ اب میں رات ہونے کا منتظر تھا۔ میں نے حمزاد سے اپنی رائے کا اظہار کر دیا تھا اور وملا کو بھی اپنے ارادے سے باخبر کر دیا تھا۔
اس کی خواہش تھی کہ بجائے مغربی پاکستان کے مشرقی پاکستان کسی شہر میں چلا جائے۔ بنگال ایک بار پھر مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے وملا کے خیال سے اتفاق کیا اور رات ہوتے ہی میں نے حمزاد سے کہا کہ وہ ہمیں ڈھاکہ پہنچا دے۔ ڈھاکہ پہنچ کر صدر گھاٹ کے علاقے میں مجھے ایک بڑا سا مکان حاصل کرنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی دن میں نے وملا کو ایک مولانا کے ہاتھ پر اسلام قبول کروا لیا۔ اس کا نام میں نے جمیلہ تجویز کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس سے نکاح پڑھوا لیا۔ وملا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرا دل بے انتہا مسرور تھا۔ میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر اس کے باوجود مجھے ایک انجانی سی خوشی تھی۔ میں نے جو مکان خریدا تھا وہ 2 منزلہ تھا۔ سرے شام ہی میں نے اور وملا نے اوپری منزل کا ایک کمرہ شب عروسی کے لیے سجانا شروع کر دیا۔ پھر میں کسی کام سے مکان کے نچلے حصے میں جانے لگا کہ زینے کی طرف بڑھا، لیکن پھر سیڑھی پر قدم رکھتے ہی مجھے زور کا چکر سا آیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے جسم کا توازن بگڑا اور میں سیڑھیوں کو دیکھنے لگا۔ میرے منہ سے چیخیں بلند ہونے لگیں، جنہیں سن کر وملا میری طرف دوڑی، مگر اس وقت تک میں زینے سے لڑک کر نیچے پہنچ چکا تھا۔ میری سماعت میں ایک زہریلا کہکہ گونج رہا تھا اور اس کہکے کو میں اچھی طرح پہچانتا تھا۔ یہ ماپارا کا کہکہ تھا۔ انتقام میرے ذہن میں صرف ایک لفظ گونجا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اب میرے مرنے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں، اس لیے میں تمہیں اختصار سے صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر میرا نچلا دڑ بیکار ہو کر رہ گیا۔ پھر اس حادثے کے دوسرے دن ایک حادثہ اور ہوا، بالکل غیر متوقع طور پر، جس نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے، مگر اپنے دل سے انتقام کے جذبے کو نہیں نکال سکتا۔ اگر حمزاد بر وقت دخل اندازی نہ کرتا تو میں اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا۔ بس اچانک ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور میں نے جو کچھ دیکھا تھا اس نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وملا خنجر تانے مجھ پر حملہ آور ہونے والی تھی۔ میں نے اٹھنا چاہا تھا مگر میرا جسم مفلوج تھا۔ پھر اسی لمحے میں نے حمزاد کا سایہ وملا کے قریب لہراتا دیکھا تھا اور دوسرے ہی لمحے، اس سے پہلے کہ میں حمزاد کو حکم دیتا، وہ وملا کا کام تمام کر چکا تھا۔ پھر حمزاد نے اس کی لاش بھی ٹھکانے لگا دی تھی۔ یہ میرے لیے ایک بڑا ذہنی دھچکا تھا۔ میں نے کسی طرح اسے برداشت کر لیا اور میں نے اسی رات فیصلہ کیا، اب میں کبھی کسی عورت کی مستقل رفاقت کا خواب نہیں دیکھوں گا، اور میں نے اپنی بقایا زندگی میں نے اسی پر عمل کیا۔ کچھ ہی دن میں پھر اپنے مفلوج جسم سے بیزار ہو گیا، ہر چند کہ اب میں جان چکا تھا کہ ماپارا مجھے سکون کے ساتھ زندہ نہیں رہنے دے گی۔ میں جو جسم بھی حاصل کروں گا وہ اسے بھی مفلوج کر دے گی، مگر اس کے باوجود میں چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح اس اپاج جسم سے نجات حاصل کر لوں جس نے میری زندگی تلخ کر دی تھی۔ اب اس جسم کے ساتھ مجھے کئی سال گزر چکے تھے اور اب تک میں صرف ماپارا کے انتقام کا خیال کر کے جسم تبدیل کرنے سے باز رہا تھا، لیکن اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ حمزاد کی تائید کے باوجود میں اپنی خواہش سے دامن نہ بچا سکا۔ ڈھاکہ میں نے یہ چند سال نہایت خاموشی سے گزارے تھے۔ اب پہلی بار مجھ سے کوئی جرم سرزد ہونے والا تھا۔ میں اب ایک دن بھی یہ مفلوج جسم برداشت نہیں کر سکتا، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ آخر ایک دن تنگ آ کر میں نے حمزاد سے کہا اور اسے میری خواہش کے سامنے سر جھکانا ہی پڑا۔ نیا جسم بالکل نوخیز تھا۔ وہ ایک 15 سال کا حسین و خوبصورت لڑکا تھا، ہمارے ہی پڑوس میں رہتا تھا اور کئی مہینے سے اس پر میری نظر تھی۔ وہ اکثر میرے گھر میں آتا تھا۔ محمد ہاشم نام تھا۔ بڑی پیاری پیاری اور معصوم باتیں کرتا تھا۔ تم جو یہ جسم
اب دیکھ رہے ہو یہ اسی کا جسم ہے۔ نئے جسم سے پوری طرح ہم آنگ ہو کر اور 40 دن سکون و اطمینان سے گزارنے کے بعد میرا جی ڈھاکہ سے بھی کہیں اور چلنے کے لیے چاہا۔ اس بار میری منزل چٹاگام تھی۔ یہاں آ کر میں نے بظاہر اپنی آمدنی کے ذرائع ظاہر کرنے کے لیے تجارت شروع کر دی۔ اس طرح میرا وقت بھی آسانی سے گزر جاتا تھا۔ یہاں میں نے ایک بار پھر اپنا بچھڑا ہوا نام اپنا لیا۔ لوگ مجھے شیخ کرامت ہی کے نام سے پکارنے لگے۔ اس طرح ایک طویل عرصے کے بعد مجھے اپنا نام پا کر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ 5 سال پہلے اچانک ایک رات میرے سینے میں شدید درد ہوا اور میں رات بھر تڑپتا رہا۔ صبح ڈاکٹروں کو دکھایا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے معدے کا سرطان ہے۔ جب میں ڈاکٹر انوار الحق کے پاس سے لوٹ رہا تھا تو رستے میں مجھے وہی زہریلا کہکا سنائی دیا، ماپارا کا کہکا، اور میں تڑپ کر رہ گیا۔ آخر وہ اپنے انتقام سے باز نہیں آئی، لیکن اب میں فیصلہ کر چکا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ جسم نہیں چھوڑوں گا۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور اب سے 15 دن پہلے میری حالت مزید خراب ہو گئی۔ حمزاد کے مشورے پر میں اسپتال میں داخل ہو گیا اور یہاں آنے کے 3-4 دن بعد ہی ایک شب میں نے حمزاد سے ایک ایسی خبر سنی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اب ہمارے بچھڑنے میں بہت کم دن رہ گئے ہیں۔ حمزاد نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا۔ میں نے اس سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، آپ اب سے 10 دن بعد مجھے آزاد کرنے کے پابند ہیں۔ آپ 100 سال پہلے کیا ہوا وعدہ یاد کیجئے جب آپ نے مجھ پر قابو پایا تھا۔ حمزاد بولا، تو پھر میں بغیر تمہارے زندہ رہوں گا؟ میں نے کہا، ابھی تک مجھے حالات کی سنگینی کا احساس نہیں ہوا تھا کہ حمزاد کی آزادی کا مطلب کتنا بھیانک ہے۔ کاش آپ میرے بغیر زندہ رہ سکتے۔ حمزاد کی آواز بھر گئی، کیوں آخر یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ میرے آزاد ہوتے ہی آپ کا سر اور بقایا جسم کا رابطہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ رابطہ میری ہی وجہ سے اب تک قائم رہا ہے۔ حمزاد کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ اس سے پہلے کبھی میں نے اپنی موت کو خود سے اتنے قریب محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے پہلے سمجھا تھا کہ وہ آزاد ہو کر مجھ سے رخصت ہو جائے گا، مگر یہ میری بھول تھی۔ اب سے چند لمحوں بعد وہ میرے جسم میں پناہ حاصل کر کے میری ہی طرح ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سو جائے گا۔